اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اگر تم نے ایسا ہی کیا کہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو اپنی طبیعت کے مطابق ہے اس پر، اور جو طبیعت کے مطابق نہیں اس کا انکار کر دیا، اگر تم نے ایسا ہی کیا تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی بہت بڑا جس کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے بے خبر نہیں، اللہ باخبر ہے، اللہ ہر کام تمہارے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو تمہیں سیدھی راہ دکھا دی ہے، اب تمہاری مرضی، تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا کفر کی روش اختیار کرو، یہ اب تمہاری مرضی۔ ایسے ہی ایک دوست تھا تو وہ شاعری کا بڑا شوق رکھتا تھا، وہ شاعری کر رہا تھا، وہ وہاں لکھ رہا تھا، کیونکہ شاعری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند نہیں فرمائی سورۃ شعراء کے اندر، کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جملے بھی بڑے بڑے بولتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں تک جملے بول جائیں گے۔ اب جو شاعر شاعری لکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تسی قبر دا خوف دے دے کے مینوں کیوں ڈراؤندے ہو۔ جو پاس ایک پڑھے لکھے شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ قرآن کا روز مطالعہ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا روز مطالعہ کرتے تھے۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ یار یہ تو بتا کہ قبر کے خوف سے کون ڈراتا ہے؟ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن ڈراتا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر ہی دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ قبر کے عذاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے، تو یہ قبر کے عذاب سے کون ڈراتا ہے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں مینوں ڈراندے ہو قبر دے خوف تو؟ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، نماز ایمان اور کفر کے درمیان ایک فرق کر دینے والی چیز ہے۔ نماز نال کیڑا بخشش ہونی ہے، کیڑا نماز نال ہی سارا کچھ ہونا وا، یہ تے انسان دے دل دیاں ہوندیاں، دل انسان دا صاف آ، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا شروع کر دی ہے، یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہم کس رستے پہ چل گئے؟ ہمارے لیے تو ریڈ زون ہی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہم اس سے کراس نہیں کر سکتے۔ یہ تو کفار کی باتیں تھیں جو ہم نے پکڑ لی، یہ لوگ ہمارے دین کا مذاق بنانے والے وہ یہ باتیں کرتے تھے، اب ہماری پبلک میں وہ باتیں آ گئی۔ اب ہم ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کن انداز سے دیکھتے ہیں، کن انداز سے ان باتوں کو لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان کوئی کام کر رہا ہوتا، جیسے کہ ایک مسلمان شراب بنا رہا تھا تو ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے نہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ہدایت کا رستہ بتانے والا شخص آیا تھا، تو وہ شراب بنا رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ پھلوں کا جوس ہی تو تھا جو پکا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ وہ بندہ تھا تو مسلمان، لیکن اس کے پاس کوئی رہبری کرنے والا نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا تو فوراً اس نے اپنا رخ بدلا اور جا کے غسل کیا، پھر اس نے 2 نفل پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اے مالک تیرا شکر ہے
کہ میری زندگی میں ہی کوئی مجھے سمجھانے والا آ گیا. اے اللہ اگر میں ایسے ہی کام غلط کرتا رہتا اور تیری بارگاہ میں جاتا، میں کیا منہ دکھاتا، میں کن لوگوں میں کھڑا ہوتا، کن اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہوتا. اے اللہ تیرا شکر ہے جو بات بتانے آیا تھا اس کا بھی شکریہ ادا کیا. مسلمان تو اسے کہتے ہیں کام اگر کوئی کر رہا ہے اس کو پتا چلا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، فوراً چھوڑ دے گا کہ یار وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مسلمان کی عادت. 2 نمبر کام کرے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، اور ویسے سارا دن قرآن پڑھتا رہے، اور جب دودھ بیچنے کی باری آئی تو بیچ پانی ڈال دے، اور چیز بیچنے کی باری آئی تو ملاوٹ کر دے، بات کرنے کی باری آئی جھوٹ بول دے، قسم اٹھانے کی باری آئی جھوٹیاں قسمیں کھا لے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں، یہ اسلام کے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو کچھ پر نہیں؟ کیوں؟ تمہاری مرضی ہے. ایسا کرو گے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت کا عذاب تو ہے ہی بڑا عذاب. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا سچا عشق نصیب فرمائے.